السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اپنی بک کا آغاز کرنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہمارے سلیبس کا جو پہلا پورشن ہے وہ حدیث کے متعلق ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے تعارف حدیث، آج ہم وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیسن۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کا مفہوم کیا ہے۔ تو عربی زبان میں حدیث کا مطلب ہے بات کرنا، گفتگو کرنا، بولنا، بیان کرنا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کنورسیشن، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی حدیث کا لفظ جو ہے وہ انہی معنوں میں استعمال کیا ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لے آئیں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث کا لفظ کلام کے معنوں میں استعمال کیا ہے اپنی گفتگو کے اندر، اپنی بات کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحْسَنَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، کہ بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے۔ تو اس میں کلام جو ہے، حدیث جو ہے وہ کلام کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، لیکن اصطلاح میں حدیث کا مطلب اس کلام اور خبر کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر پائی جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی عربی اصطلاح میں ہم حدیث سے مراد کیا لیتے ہیں کہ وہ بات، وہ کلام، وہ گفتگو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر پائی جائے۔ ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ تقریر سے کیا مراد ہے یہاں پر، ٹھیک ہے؟ تو قول سے مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، ٹھیک ہے؟ جو کچھ آپ نے بولا، جو آپ نے کلام کیا، اور ایسی حدیث کو حدیث قولی کہتے ہیں۔ جیسے ہم احادیث میں پڑھتے ہیں، ابھی ہم انشاءاللہ جب متن احادیث پڑھیں گے تو اس میں آپ کو مزید میں وہاں پر وضاحت کر دوں گی کہ جیسا ہم پڑھتے ہیں قال ابو ہریرہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ٹھیک ہے؟ تو جسٹ میں نے ایک مثال دی ہے کہ اس طرح سے حدیث جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے جس میں قول رسول کا ذکر ہو تو وہ حدیث قولی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایسے ہی وہ کلام یا گفتگو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بیان کیا گیا ہو، یعنی آپ نے کوئی کام کیا، جیسے کوئی صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور وہ نماز میں یہ عمل کر رہے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ پر جا رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کوئی بھی آپ کا کام یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا فعل بیان کیا جائے تو وہ بھی حدیث کے معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایسی حدیث کو حدیث فعلی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح تقریر، حدیث تقریری جو ہے وہ حدیث کی تیسری قسم ہے، یعنی ایک قسم حدیث قولی، دوسری قسم حدیث فعلی، اور تیسری قسم ہے حدیث تقریری۔ تو حدیث تقریری سے کیا مراد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے جو کام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کرنے سے منع نہیں فرمایا یا اس کو دیکھ کر خاموشی اختیار فرمائی، سکوت اختیار فرمایا، تو ایسی اس کو بھی حدیث کا درجہ دیا جاتا ہے، تو اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کا قول و فعل اور کوئی کام، ٹھیک ہے، کچھ کرنا، کوئی بات بیان کرنا، اس کو حدیث
تقریری کہتے ہیں۔ تو دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکوت کو یعنی خاموشی کو بھی حدیث کا درجہ دیا گیا۔ اس طرح ہمیں پتہ چل گیا کہ حدیث کی 3 اقسام ہیں: حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری۔ اس کے علاوہ علماء کرام نے حدیث کے وسیع مفہوم میں اثر، خبر اور سنت کے لفظ کو بھی حدیث کا درجہ دیا ہے، اور بعض اہل علم نے سنت سے مراد آپ کا عمل اور اس کا بیان حدیث لیا ہے، لیکن اکثر محدثین نے حدیث اور سنت کو ہم معنی قرار دیا ہے۔ اس طرح دینی روایات کا پورا مجموعہ اور اس کا علم الحدیث کہلاتا ہے۔ حجیت حدیث۔ حدیث کی حجیت ضرورت اور اہمیت مندرجہ ذیل امور سے واضح ہوتی ہے۔ یعنی اب ہم جو ٹاپک پڑھنے لگے ہیں حجیت حدیث، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دلائل سے حدیث کے مقام کو واضح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ حجیت کا مطلب ہوتا ہے دلیل دینا۔ تو حدیث شریعت اسلامی کے اندر حدیث کا ایک مقام ہے۔ قرآن کے بعد حدیث کی اہمیت ہے، ہم نے اس اہمیت کو ثابت کرنا ہے، اور شریعت اسلام کے اندر حدیث جو ہے وہ ایک دلیل کی، یعنی حدیث کو ہم دلیل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث کے اس مقام کو ہم نے ثابت کرنا ہے، بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا بچوں، اگر آپ کے کویسچن کے اندر یہ سوال کیا جائے کہ حدیث کی اہمیت بیان کریں یا حدیث کی ضرورت بیان کریں، تو تب بھی آپ نے حجیت حدیث والا ٹاپک ہی لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے شریعت اسلامیہ کا ماخذ، یعنی حدیث جو ہے شریعت اسلامیہ کا ماخذ ہے، ٹھیک ہے۔ ماخذ کسے کہتے ہیں؟ جس سے کوئی چیز اخذ کی جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی شریعت اسلامیہ قرآن کے بعد حدیث سے اخذ کی گئی، شریعت اسلامی کا قانون حدیث سے لیا گیا، اخذ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو حدیث جو ہم نے اس چیز کو ثابت کرنا ہے کہ حدیث شریعت اسلامیہ کا ماخذ ہے۔ قرآن پاک کے بعد حدیث شریعت اسلامیہ کا دوسرا ماخذ ہے۔ تمام مسلمان فقہا اور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن حکیم شریعت کا پہلا ماخذ اور حدیث رسول دوسرا ماخذ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر مقرر فرمایا، تو رخصت کرتے وقت پوچھا کہ تم کیسے فیصلے کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کروں گا۔ آپ نے دریافت فرمایا اگر قرآن میں مسئلے کا حل نہ پاؤ تو؟ حضرت معاذ نے جواب دیا کہ سنت رسول کی روشنی میں فیصلہ کروں گا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اگر سنت رسول کی روشنی میں اس کا حل نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ نے جواب دیا کہ اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کا شکر ہے کہ جس نے رسول اللہ کے فرستادہ کو اللہ کے رسول سے موافقت کی توفیق عطا فرمائی۔ اس روایت سے واضح ہوتا ہے کہ حدیث شریعت کا دوسرا ماخذ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد حدیث قرآن کی تفسیر ہے، یعنی ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ حدیث کے بغیر قرآن پاک کی تفسیر نہیں ہو سکتی۔ بہت سارے بچوں آپ دیکھیں قرآن پاک کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن پاک میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پر وہ احکام ہمیں مکمل طور پر سمجھ نہیں آتے جب تک کہ ان کی پوری وضاحت حدیث سے ہم معلوم نہ کریں۔ اب آپ دیکھیں قرآن پاک کے اندر نماز کا حکم دیا گیا، ٹھیک ہے۔ 700 سے زیادہ مقامات پر نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن قرآن پاک میں صرف اتنا حکم دیا گیا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا،
ٹھیک ہے، یہ الفاظ بیان کیے گئے، لیکن کہیں بھی پورے قرآن پاک کے اندر نماز کی رکعتیں، نماز کے باقی جو لوازمات ہیں وہ بیان نہیں کیے گئے، ٹھیک ہے، کہ نماز کے اندر کتنی رکعتیں ہیں، کتنی دیر ہم نے سجدے میں کیا پڑھنا ہے، اور رکوع میں ہم نے کیا پڑھنا ہے، تحیات میں کیا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری تفصیل اور نماز کے نماز کے اندر جو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہے وہ ہمیں کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ سنت رسول سے، وہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اس طرح پڑھو جیسا کہ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو قرآن مجید میں اسلام کے 5ویں رکن یعنی حج کے متعلق حکم دیا گیا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کیا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کیا گیا جو شخص اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ لیکن حج کے احکام کی تفصیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور آپ کی سنت سے ہی مسلمانوں کو معلوم ہو سکی، جیسا کہ آپ نے فرمایا خُذُوا عَنِّی مَنَاسِکَکُم، یعنی مجھ سے ارکان حج سیکھ لو، ٹھیک ہے۔ تو حج کا طریقہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو سکھایا۔ ایسے ہی زکوٰۃ کا حکم ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، لیکن کہیں پر بھی زکوٰۃ کا پورا نصاب اور اس کے باقی احکام تفصیل سے نہیں بتائے گئے، تو وہ ساری تفصیل ہمیں کہاں سے معلوم ہوتی ہے؟ حدیث سے معلوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بچوں، ان مثالوں سے ہمیں پتہ چلا کہ قرآن پاک کے اندر صرف اصول بیان کیے گئے ہیں، باقی جو ضمنی مسائل ہیں، ضمنی احکامات ہیں، ان احکامات کی تفصیل اور تشریح ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ حدیث سے ملتی ہے۔ تو اس لیے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی تفسیر و تشریح کے لیے حدیث کی ضرورت ہے، حدیث کو پڑھنا بہت ضروری ہے، ہم اس کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اگلا ہمارا پوائنٹ ہے قرآن فہمی کے لیے حدیث کی ضرورت۔ کیا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں قرآن پاک پڑھ کر بہت سارے قرآن پاک کے اندر ایسے واقعات بیان کیے گئے ہیں جس میں صرف ہنٹس بیان کیے گئے، ٹھیک ہے، خاص جو اس واقعے کا لب لباب بیان کیا گیا، اس کے خاص واقعات بیان کیے گئے، ٹھیک ہے، اور اس سے جو کوئی خاص حکم نکلتا ہے یا خاص سبق ملتا ہے، قرآن پاک نے صرف اس یعنی کسی بھی واقعے کا وہی حصہ جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے، اس مقام کو ڈسکس کیا ہے، ٹھیک ہے، پورا واقعہ ڈسکس نہیں کیا۔ جیسا کہ غزوہ بدر ہے، غزوہ احد کے واقعات ہیں، قرآن پاک میں صرف خاص باتوں کا ذکر کیا گیا، پورے غزوات کو ڈسکس نہیں کیا گیا۔ اسی طرح آپ نے سورہ نور پڑھی 3rd ایئر میں، تو اس میں بھی آپ نے پڑھا تھا کہ حضرت عائشہ والا واقعہ جو آپ نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ آپ نے پڑھا تھا جس میں ان پر الزام لگایا گیا تھا، تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ نور کے اندر ان کی برات نازل فرمائی، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیں وہ واقعہ قرآن پاک کے اندر اتنی تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا، آپ کی صرف برات بیان کی گئی اور مسلمانوں کو کچھ تنبیہات کی گئیں، کچھ سرزنش کی گئی، لیکن اصل واقعہ جو ہے وہ ہمیں احادیث پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے اندر 3 صحابہ جو پیچھے رہ گئے تھے، وہ غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے، تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے 50 دن تک ان کی توبہ کو قبول نہیں کیا تھا، تو قرآن پاک 50 راتوں کے بعد ان کی توبہ قبول کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی چونکہ سچے دل سے انہوں نے توبہ کی تھی، تو اللہ کو وہ توبہ اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔
وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیکم الارض بما رحبت. ٹھیک ہے، سورۃ توبہ کے اندر یہ آیات بیان کی گئی ہیں اور جہاں پر ان صحابہ کی خصوصیت بیان کی گئی ہے. لیکن آپ دیکھیں وہ سورۃ توبہ پڑھنے سے ہمیں اس واقعے کا پتہ نہیں چلتا جب تک کہ ہم ساتھ میں حدیث سے اس پورے واقعے کو نہ پڑھیں اور اس کا سیاق و سباق معلوم نہ کریں، تو پھر اس وقت تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، تو معلوم ہوا کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، قرآن فہمی کے لیے حدیث کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہے اطاعت رسول کا حکم. بچوں آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، اسوہ حسنہ کی پیروی کو لازم قرار دیا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. اسی طرح فرمایا ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی. اور سورۃ محمد میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. ٹھیک ہے، تو بچوں ان آیات سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات کے علاوہ اور بھی قرآن پاک کی بے شمار آیات ایسی ہیں جن میں اطاعت رسول کا حکم دیا گیا، بار بار تاکید کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے، تو ان آیات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس بات کا انکار کرتا ہے کہ حدیث رسول پر عمل کرنا اگر کوئی شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ حدیث رسول پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے تو پھر وہ اس کا مطلب ہے دوسرے لفظوں میں وہ قرآن کا بھی انکار کرتا ہے، کیونکہ اطاعت رسول کا حکم قرآن کا ہی حکم ہے. اور جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ صرف قرآن پر عمل کرے گا تو پھر قرآن پر عمل کرنا جو ہے وہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حدیث پر بھی عمل کیا جائے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں معلوم ہوا کہ اطاعت رسول کا حکم قرآن پاک میں اتنی زیادہ تاکید کے ساتھ ہے کہ اس کے بغیر قرآن ادھورا ہے اور قرآن پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے. اس کے بعد قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تعلیم حکمت کے متعلق فرمایا هو الذی بعث رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کہ وہ ذات پاک جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو اللہ کی آیات انہیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اسی طرح سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. اور یاد کرو جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت کی تلاوت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ان دونوں آیات اور ان کے علاوہ اور بھی بے شمار ایسی آیات ہیں جن کی تلاوت کرنے سے، جن کا مطالعہ کرنے سے، جن کو پڑھنے اور سمجھنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیوٹی تھی، جو منصب تھا آپ کا، وہ کیا تھا کہ آپ آیات کی تلاوت کرتے تھے، آپ کتاب الہی کی تعلیم دیتے تھے اور آپ حکمت کی تعلیم دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں الگ الگ ہیں. یعنی قرآن پاک کی یتلو علیہم آیاتی کیا مطلب ہے کہ آپ قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرتے تھے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور کتاب الہی کی ان کو تعلیم دیتے تھے. والحکمہ اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے. تو اس سے
پتہ چلتا ہے کہ آیات کی تلاوت کے بعد آیات کی تلاوت کے بعد اور تعلیم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارشادات اور جو دینی احکام سکھاتے تھے وہی حکمت ہے۔ اس کا دوسرا نام آپ کی حدیث اور آپ کی سنت ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا، انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، آگاہ رہو کہ مجھے قرآن عطا کیا گیا اور اس کے ساتھ اس کے مثل ایک اور چیز بھی دی گئی، اور اسی دوسری چیز کا نام حدیث نبوی ہے۔ ٹھیک ہے۔ حدیث وحی خفی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول اور عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کلام کرتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے وحی بھیجی جاتی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا، آپ کا بات کرنا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کوئی کام کرنا، کھانا پینا، سفر کرنا، غزوات کے لیے جانا، جہاد کرنا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام امور جو بھی آپ اپنی زندگی میں سر انجام دیتے ہیں وہ وحی کا درجہ رکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی، ابھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ صحابہ کرام آپ کے سامنے کوئی کام کرتے اور اگر آپ اس کام کو دیکھ کر آپ نے اس کی نفی نہیں کی، اس سے انکار نہیں کیا، اس پر خاموشی اختیار کی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام صحیح ہے، جائز ہے۔ تو اس لیے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کو بھی وحی کا درجہ دیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ تو وہی جو حدیث جو ہے وہ وحی خفی ہے۔ قرآن حکیم سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور پر قرآنی آیات کے علاوہ بھی وحی نازل ہوا کرتی تھی، اسے وحی خفی کہا جاتا ہے، اور حدیث ہمارے لیے اسی لیے معتبر ہے کہ وہ بھی وحی خفی ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے مقامات پر آپ نے فرمایا کہ میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی، مجھے خواب میں یہ بات دکھائی گئی، مجھے بتایا گیا، مجھے سمجھایا گیا، جبرائیل امین آئے، انہوں نے مجھے یہ بات کہی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ بعض اوقات وہ قرآن کی آیت نہیں بھی ہوتی ہے، اس کو آپ وسلم اپنی زبان میں بیان کرتے ہیں، تو اس کو بھی وحی کا درجہ دیا گیا، وہ بھی وحی ہے، اور ایسی وحی کو وحی خفی کہتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلی دلیل ہے خلفائے راشدین کا عمل۔ خلفائے راشدین بھی حدیث کو یہی حیثیت دیتے تھے۔ چنانچہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر کا طرز عمل یہ تھا کہ آپ کے سامنے جب کوئی معاملہ پیش ہوا تو آپ پہلے کتاب اللہ میں اس کا حکم تلاش کرتے، اگر وہاں نہ ملتا تو سنت رسول میں اس کی نظیر تلاش کرتے، اور بعض اوقات آپ اعلان کرتے کہ اگر کسی کو حضور کا طرز عمل یا فیصلہ خاص اس معاملے کے متعلق معلوم ہو تو بتائے۔ یہ سن کر لوگ جمع ہو جاتے اور آپ کی احادیث بیان کرتے، تب حضرت ابو بکر فیصلے کرتے اور تشکر کے طور پر یہ الفاظ بیان فرماتے، الحمدللہ الذی جعل فینا من یحفظ سنت نبینا، خدا کا شکر ہے جس نے ہم میں ایسے لوگ پیدا کیے جو ہمارے نبی کی سنت کو یاد رکھتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی حدیث کے بارے میں وہی تھا جو حضرت ابو بکر کا تھا۔ حضرت عثمان کا بھی طرز عمل اپنے سینئر صحابہ جیسا تھا، یعنی جو ان کے سینئر خلفاء تھے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عثمان کا بھی طرز عمل حدیث کے بارے میں یہی تھا کہ جس معاملے میں حدیث کے بارے میں علم ہو جاتا تو آپ
اس میں اپنی رائے کو ترک کر دیتے تھے، جیسا کہ حضرت عثمان کی رائے تھی کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے، لیکن ابو سعید خدری کی بہن نے اپنا واقعہ پیش کیا کہ میرا شوہر قتل ہو گیا تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا شوہر کے مکان پر عدت گزارنی چاہیے۔ تو جب یہ واقعہ بیان کیا گیا تو حضرت عثمان نے اس کے مطابق فتویٰ دیا اور انہوں نے اپنی رائے کو واپس لے لیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند مرتد لائے گئے تو آپ نے انہیں جلانے کا حکم دیا۔ بعد میں حضرت ابن عباس نے یہ حدیث پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو آگ کا عذاب نہ دو، تو حضرت عباس کی بات سن کر حضرت علی نے فرمایا کہ انہوں نے سچ فرمایا، تو اس طرح انہوں نے اپنی رائے کو واپس لے لیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ اربعہ کا تمسک بالحدیث، یعنی ائمہ اربعہ حضرت امام ابو حنیفہ، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ، ان چاروں ائمہ کو ائمہ اربعہ کہا جاتا ہے۔ ائمہ اربعہ کا تمسک بالحدیث، ائمہ اربعہ سے کیا مراد ہے؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی۔ تو یہ جو چار ائمہ ہیں، فقہ کے چار ائمہ کرام، تو ان کو ائمہ اربعہ کہا جاتا ہے۔ تمسک بالحدیث سے مراد ہے کہ حدیث کو تھام لینا، ٹھیک ہے؟ تو کیا مطلب بنا کہ ائمہ اربعہ نے بھی حدیث کو مضبوطی سے تھام لیا، یعنی انہوں نے بھی پختگی کے ساتھ اس پر عمل کیا، ٹھیک ہے؟ امام بہقی فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ کو فرماتے ہوئے سنا، اذا جاء عن النبی فعلی الراس والعین، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات آ جائے تو وہ سر آنکھوں پر۔ اور امام مالک فرماتے ہیں کہ ہر شخص کی بات تسلیم کی جا سکتی ہے اگر وہ درست ہو، اور اس کو ٹھکرایا جا سکتا ہے اگر وہ غلط ہو، لیکن اس روزے والے کی بات کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح امام شافعی فرماتے ہیں، اجمع المسلمون علی ان من استان لہ سنۃ من رسول اللہ لا یحل لہ ان یدعها لقول احد، کہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سامنے آ جائے تو اس بات کی گنجائش نہیں رہتی کہ اس کو کسی شخص کے قول کی بنا پر ترک کر دیا جائے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ من رد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو علی شفا ہلکۃ، کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کیا وہ تباہی کے کنارے پر پہنچ گیا، ٹھیک ہے؟ تو الغرض تمام اسلامی مسالک کے نزدیک حدیث نبوی قابل حجت ہے اور واجب العمل ہے۔ اسی طرح حدیث جو ہے تمام مسلمانوں کے اتحاد کا بھی ذریعہ ہے۔ اگر ہر شخص قرآن کے متعلق اپنی منمانی تعویل اور تشریح شروع کر دے تو مسلمانوں میں اختلاف اور انتشار پھیل جائے گا، اتحاد ملت پارا پارا ہو جائے گا اور امت مسلمہ ہزاروں فرقوں میں بٹ جائے گی۔ لہٰذا سنت رسول ہی ہے جس نے ملت اسلامیہ کی شیرازہ بندی کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ حدیث کی اپنی تاریخی اہمیت بھی ہے کہ حدیث پڑھنے سے، حدیث کا مطالعہ کرنے سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، آپ کے مسائل و عادات، آپ کی پسند و ناپسند، ازواج مطہرات کے ساتھ طرز عمل اور آپ کا عام طرز زندگی، دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ رویہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور عبادات کے طریقے وغیرہ، یہ ساری باتیں ہمیں احادیث سے معلوم ہوتی ہیں
تو اس طرح ہمیں بہت سارے تاریخی واقعات حدیث سے معلوم ہوتے ہیں، تو اس طرح حدیث کی اپنی ایک تاریخی اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ حدیث کی ادبی، ثقافتی اور معاشرتی اہمیت بھی ہے۔ احادیث نبویہ نے عربی ادب کو ایک خاص رنگ دیا اور عربی ادب کے اسلوب متعین کیے جو اس سے پہلے اس میں نہیں تھے۔ اسی طرح عربی تہذیب و ثقافت کو پھیلانے میں حدیث نے بڑا اہم کردار ادا کیا، اور معاشرے کے بہت سے طبقات نے حدیث کی روایات سے متاثر ہو کر ایک خاص طرز زندگی اپنانے پر تیار ہو گئے۔ ان تمام پہلوؤں سے بھی حدیث نبوی کی اہمیت کا اندازہ لگانے میں ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول۔ تو آج کے ان تمام ٹاپکس سے ان کو ڈسکس کرنے سے ہمیں پتہ چلا کہ حدیث کی اہمیت کیا ہے، حدیث کی حجیت کیا ہے، ٹھیک ہے۔